سوال یہ اٹھتا ہے کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو اتنے اعلیٰ مرتبے پہ فائز کیوں فرمایا؟ 1.25 لاکھ نبیوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، کوئی بھی اس مقام پہ فائز نہ ہو سکا۔ سب سے زیادہ جو مکذب رب کا نبی ہے یا جس کو سب سے زیادہ رب نے نواز دیا نا، حضرت موسیٰ علیہ نبی نا ہے۔ ان کے ساتھ رب ذوالجلال نے کلام فرما لیا، یہ بڑی ان کے لیے اعزاز والی بات ہے۔ اس سے بھی زیادہ سرکار نے محمد مصطفیٰ کو نوازا، کیا وجہ تھی؟ یہی سوال خالق کائنات نے معراج کی رات اپنے مصطفیٰ سے پوچھا، محبوب آپ کیا سمجھتے ہیں ہم نے آپ کو کیوں اس مقام پہ فائز فرما دیا؟ عرض کیا کہ باری تعالیٰ میری سوچ یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھے میری عبدیت کی وجہ سے نوازا ہے، عبدیت کی وجہ سے، چونکہ میں نے تیری بندگی بڑی کی ہے، تیری عبادت بڑی کی ہے، تیرے احکامات کو مانا بڑا ہے، اس بنا پر تو نے مجھے اس مقام پہ فائز فرما دیا۔ تو خالق نے فرمایا ہاں مصطفیٰ آپ نے ٹھیک سمجھا۔ تو جو بندہ بندگی کے جس مرتبے پہ فائز ہو جاتا ہے اس کی وہ جگہ جو ہے معراج کی جگہ ہوتی ہے۔ تو چونکہ سب سے زیادہ بندگی محبوب نے خدا کی تو اس لیے خالق کائنات نے آپ کو مکان علیاء تک فائز فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی کو بھی معراج ہوا، ابراہیم علیہ نبی کو بھی معراج ہوا، حضرت یوسف کو بھی معراج ہوا، حضرت یونس کو بھی معراج ہوا، ادریس کو بھی معراج ہوا، لیکن ان کے معراج اور سرکار کے معراج میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حضرت یونس کا معراج وہاں تک تھا کہ جب مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے تو خالق نے ان سے کلام فرما لیا، یہ ان کے مقام کی انتہا تھی، ان کے اوپر رب کے عطا کی انتہا تھی، یہ ان کا معراج تھا۔ حضرت یوسف جب کنویں میں پھینکے گئے، بھائیوں نے پھینکا، رب نے ان کے ساتھ کلام کیا، یہ ان کی معراج تھی کہ رب نے ان کے ساتھ کلام فرما لیا۔ حضرت ابراہیم جب آگ میں گئے تو ان کے ساتھ رب ذوالجلال نے بغیر حجاب کے کلام کیا، تو یہ ان کا معراج تھا۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ رب ذوالجلال نے کلام فرمایا، یہ ان کا معراج تھا۔ موسیٰ کے ساتھ کلام ہوا، یہ ان کے معراج تھے، لیکن ان کے معراج کی انتہا تھی، اور چونکہ ان کا مقام چھوٹا، ان کا درجہ کم ہے، سب سے بڑا درجہ، سب سے زیادہ مقام، سب سے زیادہ عبدیت کا اظہار محمد مصطفیٰ نے کیا، تو سب سے زیادہ نوازا بھی خالق نے پیارے مصطفیٰ کو۔ تو اللہ پاک نے ان کو اپنے آغوش رحمت میں بٹھا کے اپنے ساتھ کلام کا شرف بھی بخشا اور اپنا دیدار بھی کروایا۔ 6666 آیات قرآن پاک کی ہیں جو جبریل کے واسطے کے ساتھ یا واسطے کے بغیر سرکار کی طرف رب ذوالجلال نے القاء فرمائی، وحی فرمائی۔ 90,000 کلام، 6,000 کہاں پہ، اور 90,000 کلام ایسا ہے جو خالق کائنات نے معراج کی رات بغیر جبریل کے واسطے کے فیس ٹو فیس ڈائریکٹ خالق نے اپنے محبوب سے کیا ہے۔ 90,000 کلام خالق نے اپنے پیارے مصطفیٰ کے ساتھ کیا۔ وہ ایک دوسری وجہ یہ بھی آئمہ کرام نے بیان فرمائی کہ یہ معراج کروانے کا مقصد یہ تھا، خالق کائنات نے جب بھی جس نبی سے کلام فرمایا وہ کلام دوسری مخلوقات نے بھی سنا۔ اگر بواسطہ فرشتہ فرمایا تو فرشتوں کو پہلے وہ کلام سنتا، رب ذوالجلال کا سنائی دیتا، پھر وہ نبی سنتا۔ موسیٰ کے ساتھ رب ذوالجلال نے درخت کے ذریعے سے کلام فرمایا تو وہ درخت بھی رب کا کلام سنتا تھا۔ حضرت یونس کے ساتھ مچھلی کے ذریعے کیا تو مچھلی نے بھی وہ رب کا کلام سنا۔ حضرت یوسف کے ساتھ رب نے کنویں میں کلام کیا تو کنویں نے بھی اس کلام کو سنا۔ اب رب ذوالجلال کی ذات بھی چاہتی تھی کوئی تو ایسا ہو جس کے ساتھ 4 ایسی باتیں کی جائیں جو میرے اور اسی کے درمیان میں ہی ہوں، جن باتوں کو سننے والا نہ تو کوئی کنواں ہو، نہ تو کوئی مچھلی ہو، نہ تو کوئی فرشتہ ہو، نہ تو کوئی جن ہو، نہ کوئی انسان ہو۔ تو خالق کائنات نے محبوب کو پھر اپنے پاس بلا لیا۔ محبوب پہلے میں نے جب بھی جس کے ساتھ بھی کلام کیا تو مکان کے اندر رہ کر کیا، اب تو لا مقام میں آ جا جہاں پہ نہ تو کسی انسان کی رسائی ہے، نہ فرشتے کی رسائی ہے، نہ کسی دوسری مخلوق کی رسائی ہے، وہاں پہ صرف تو ہوگا یا میں ہوں گا، تو میرے ساتھ 4 باتیں کر لینا، میں تیرے ساتھ کر لوں گا۔ اب یہ تنہائی کے اندر رب ذوالجلال نے چند باتیں اپنے محبوب سے کرنی تھی، جس وجہ سے خالق کائنات نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا۔ یہ معراج کی وجہ تھی۔ ایک وجہ آخری یہ بھی تھی، بے شمار وجوہات ائمہ کرام نے لکھی، ایک وجہ یہ بھی ائمہ کرام نے لکھی، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک جتنے بھی نبی آئے تمام نے آ کے یہی پیغام دیا کہ لوگو لا الہ الا اللہ،
پھر اپنی رسالت کا ساتھ پیغام دیتے کہ ابراہیم خلیل اللہ یا آدم صفی اللہ یا موسیٰ کلیم اللہ. تو لا الہ الا اللہ کا پیغام ہر نبی نے آ کے امت کو دیا. جب بھی کسی نبی نے یہ پیغام دیا تو آگے سے جواباً قوم یہ کہتی اے آدم، اے ابراہیم، اے موسیٰ و عیسیٰ، جس خدا کو ماننے کی تم دعوت دے رہے ہو بتاؤ کیا اس خدا کو خود بھی دیکھا ہے؟ آدم سے یہ اعتراض ہوا کہ اے آدم، جس رب کو ماننے کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو اس رب کو خود بھی دیکھا؟ اے موسیٰ، تم نے جس رب کے ساتھ کلام کیا ہے اس رب کو دیکھا بھی ہے؟ ایسا جس خدا کی بات کرتے ہو کیا کبھی اس کو دیکھا بھی؟ ہر نبی نے یہ کہا کہ نہیں، اس خدا کو دیکھا نہیں جاتا. اس کا پیغام ہماری طرف آتا ہے، اس کی وحی آتی ہے، ہم اس کا پیغام سن کر تم تک پہنچا دیتے ہیں. ہم تو بطور پیغمبر اور بطور قاصد کے ہیں، اس کو دیکھا نہیں جاتا. یہ 1.25 لاکھ نبیوں پہ اعتراض ہوا اور ہر ایک نے یہی جواب دیا کہ اس خدا کو دیکھا نہیں جاتا. اب خالق کائنات نے چاہا کہ کوئی تو ایسا ہو جو سینہ تان کے کہے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے. پھر آگے سے اعتراض ہو کہ اے نبی، جس خدا کو ماننے کی بات کرتے ہو کبھی دیکھا بھی ہے؟ تو وہ میرا محبوب، وہ میرا نبی سینہ تان کے کہے ہاں ہاں، جس خدا کو ماننے کی دعوت دے رہا ہوں اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ کر آیا ہوں. فرمایا اس غرض سے رب نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا. محبوب، وہ جو اعتراض تاریخ انسانیت سے شروع ہوا اور آج تک ہو رہا ہے کہ خدا کو دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا، اس اعتراض کا میں دنیا والوں کو جواب دینا چاہتا ہوں. اب آجا میرے پاس، آ کے 4 باتیں بھی کر لے، میرا دیدار بھی کر لے. جا کے تو جب کہے گا نا هو اللہ احد، وہ ایک ہے، یہ 360 جھوٹے ہیں، تو پھر جب وہ اعتراض کریں گے کہ اس کو دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا، پھر اعلان کہنا ہاں ہاں میں محمد اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آؤں، وہ ایک ہی ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. یہ وجوہات تھی معراج کروانے کے لیے. اللہ پاک کی ذات سننے کی توفیق عطا فرمائے.